اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. آج ایک مسئلہ جو تمام مومنین سے ڈسکس کریں گے اس موضوع پہ، وہ یہ ہے کہ وضو کے بعد اعضائے وضو کو خشک کرنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مکروہ ہے، حرام ہے، مستحب ہے؟ تولیے سے صاف کر سکتے ہیں یا رومال سے صاف کر سکتے ہیں، یا جو آج کل ہوٹلوں میں اور مختلف جگہوں پر ایک ہوا گرم کی جو مشین لگی ہوتی ہے کہ جہاں پر ہاتھ دھونے کے بعد اس ہوا کے ذریعے ڈرائی کیا جاتا ہے، ہاتھوں کو خشک کیا جاتا ہے، کیا اس کے ذریعے اعضائے وضو کو خشک کرنا درست ہے یا نہیں ہے؟ اس موضوع پہ گفتگو کریں گے. تو جب ہم مراجع عظام کی طرف نظر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وضو کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، وضو کا اہتمام کرنے کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، تو اس میں یہ ارشادات معصومین علیہ السلام کی طرف سے ملتے ہیں کہ جو شخص وضو کرتا ہے ایسے موقع پر کہ جب اس کو وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا وضو خطا ہوا نہیں ہوتا، تب بھی وہ وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے یا وہ کام جس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے تو وہ اس کے لیے اسپیشل وضو کرتا ہے، وضو کا اہتمام کرتا ہے، تو ایسے شخص کے پروردگار گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب وضو کی بہت زیادہ فضیلت ہے. وضو کے پانی کو کیسی جگہ پر بہانا چاہیے، وضو کے پانی کے قطرے جو ہمارے اعضائے وضو سے ٹپکتے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے، ہر ایک چیز معصومین علیہ السلام کی زبانی ہم تک پہنچی ہے. جہاں تک سوال رہا کہ اعضائے وضو کو خشک کیا جائے، تو جو پہلے مراجع عظام ہیں وہ اس چیز پر متفق تھے کہ اعضائے وضو کو خشک نہیں کرنا چاہیے. اگر کریں گے تو مکروہ ہے اور اگر نہیں کیا جاتا تو مستحب ہے. اسی طریقے سے رہبر معظم علی خامنائی پروردگار درازی عمر عطا فرمائے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ جب اعضائے وضو کو خشک نہ کیا جائے گا تو اس کا وضو کرنے کا ثواب جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. مگر آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ علی حسینی سیستانی فرماتے ہیں کہ اعضائے وضو کو خشک کرنا کہیں پر نہیں ملتا کہ یہ مکروہ ہو، اور اعضائے وضو کو خشک نہ کرنا، اعضائے وضو پر پانی کا باقی رہنے دینا، یہ بھی نہیں ملتا کہ اس کا ایسے باقی رہنے دینا کسی حوالے سے مستحب ہو. نہ پانی کا باقی رہنا مستحب ہے، نہ ان کو خشک کرنا مستحب ہے، مکروہ نہیں ہے خشک کرنا. آیت اللہ عظمی علی حسین سیستانی کے نزدیک اور آیت اللہ خوئی کے نزدیک یہ چیزیں جو ہیں یہ مکروہ میں بھی نہیں آتی. یہ پانی کو بازوؤں پر اعضائے وضو پہ باقی رہنے دینا یہ بھی مستحب میں بھی نہیں آتا. کوئی روایت ایسی نہیں ملتی کہ جس کی وجہ سے اس کو مستحب کہا جائے. اس سے ایک دو واقعات بھی ملتے ہیں کہ ایک آیت اللہ تھے، وہ کسی کے گھر گئے کسی شہید کے فاتحہ خوانی کے لیے. وہاں پر نماز کا ٹائم ہوا تو اب وضو کر رہے تھے تو شہید کے والد وہ ان کے لیے تولیہ لے کر آئے اور کافی سیڑھیاں چڑھ کے ان کو نیچے جانا تھا، پھر اوپر آئے تولیہ لے کر آئے اور آیت اللہ کو پیش کیا تولیہ کہ اعضائے وضو کو خشک کر لیں. تو فرماتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسا کرنا مکروہ ہے. تو اس وقت وہ شہید کے والد کہتے ہیں کہ اگر کوئی شہید کا باپ اتنی سیڑھیاں چڑھ کے اتنی دقت سے تولیہ لا کر دے، کپڑا لا کے دے کہ اعضائے وضو خشک کر لیں، تو اس کے بارے میں کوئی حدیث ہے کہ اس سے نہ لیا جائے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ مجھے خشک کرتا کہ نہ کرتا، لیکن مجھے ان سے وہ کپڑا وہ تولیہ جو ہے وہ پکڑ لینا چاہیے تھا. یعنی کہ مطلب یہ سمجھانے کا کہ جن مراجع نے یہ کہا ہے نا کہ یہ پانی خشک نہ کرنا مستحب ہے اور پانی خشک کر دینا مکروہ ہے، وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ اگر سردی کا احساس ہو، پانی زیادہ ٹھنڈا ہو یا پانی ضرر رساں ہو کہ زیادہ دیر تک جسم پہ رہے گا تو نقصان دے گا، تو اس وقت اس کا خشک کر دینا مکروہ نہیں ہے. یعنی کہ ایک منزل ایسی آ جاتی ہے کہ ہر
मुजतहिद जो हैं वो फरमाते हैं कि एक मंजिल ऐसी आ जाती है कि जहाँ पे पानी को खुश्क करना जो है कतन मकरूह नहीं होता, और पानी का बाकी रहना जो है ये आयतुल्लाह उज़्मा अली ख़ामेनेई के नज़दीक सवाब का बाइस बनता है कि अगर इसको खुश्क ना किया जाए। यहाँ पर मोमिनीन के लिए एक चीज़ ये इज़ाफ़ी अर्ज़ करता चलूँ कि पानी से वज़ू करना, पहली बात तो ये है कि कैसे पानी से वज़ू किया जाए। ये जो गर्मी से पानी गर्म हो जाता है सूरज की तपिश से, क्या इससे वज़ू करना मकरूह होता है? तो वो पानी जो टैंकी में होता है, पानी के नलों में होता है, और वो सूरज की तपिश की वजह से, उसकी हिद्दत की वजह से गर्म हो जाए, उससे वज़ू करना जो है मकरूह नहीं है। ये मकरूह तब है कि जब पानी खुला पड़ा हो, ओपन पड़ा हो, और डायरेक्ट सूरज की रोशनी उस पे पड़ रही हो और पानी गर्म हो चुका हो, ऐसे पानी से वज़ू करना जो होता है वो मकरूह होता है। लिहाज़ा बात यहाँ तक पहुँची है कि आज़ाए वज़ू को खुश्क कर लेंगे तब भी मकरूह नहीं है, और इनका खुश्क ना करना बाज़ मुजतहिदीन के नज़दीक ज़्यादा सवाब का बाइस है, और आयतुल्लाह उज़्मा अली हुसैनी सिस्तानी के नज़दीक इनका पानी बाकी रहने देना अज़ाए वज़ू पर ये भी कहीं मुस्तहब साबित नहीं है। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार हमको सही मानों में शरीयत मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को पढ़ के समझ के उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।